اس پر تمام فقہا متفق ہیں کہ اللہ کے نبی پیر کے دن پیدا ہوئے، پیر کے دن دنیا سے رخصت ہوئے، اور پیر کے دن ہی آپ مبعوث ہوئے۔ بعثت یعنی نبوت سے سرفراز بھی آپ پیر کے دن ہی ہوئے، اس پر سب متفق ہیں۔ تو ایک ہی موقع پر، ایک ہی دن میں، ایک ہی موسم میں ایسا بڑا سانحہ بھی اور اتنی بڑی خوشی بھی، اس کو ہر آدمی کو سوچنے کا ہے کہ بھائی اس میں کس چیز کو ترجیح دی جائے۔ اور میں عرض کرتا ہوں جو میری ناقص عقل میں ایک بات آتی ہے وہ یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کچھ خاص حکمت تھی اس کو جمع کر دینے کے اندر، اللہ تعالیٰ کی کچھ خاص رحمت تھی اس کو جمع کر دینے کے اندر۔ آپ دیکھیں دنیا سے جانے کی جو اللہ کے نبی کی زبان سے بشارتیں ہیں کہ بھئی فلاں فلاں دنوں کے اندر اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ بشارت، یہ خوشخبری، مثال کے طور پہ جمعے کا دن ہے، کتنی خوشخبریاں بشارتیں ہیں اگر کسی کی جمعے کے دن موت واقع ہو۔ رمضان کا مہینہ ہے، کتنی بشارتیں ہیں، کتنی خوشخبریاں ہیں، لیکن جو بشارت دینے والا ہے، جو بشارت تقسیم کرنے والا ہے، نہ وہ رمضان میں جا رہا ہے نہ وہ جمعے کے دن جا رہا ہے، ساری دنیا اور ساری قوم کو بشارت سنانے والا خود پیر کے دن جا رہا ہے دنیا سے۔ آپ کا سفر آخرت پیر کے دن شروع ہو رہا ہے۔ جو میں نے عرض کیا میری رائے ناقص میں آتی ہے کہ اب یہ جب دو خوشی اور غمی جب دونوں شریک ہو گئے ہیں تو اب فیصلہ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ کی حکمتوں سے یہ فیصلہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کا انہی دنوں میں آنا اور نبی کا انہی دنوں میں جانا، اب آنا ہمارے لیے ایک چیلنج بن گیا کہ اب آئے بھی انہی دنوں میں اور چلے بھی گئے، تم بتاؤ کہ تم نے کیا حاصل کیا۔ آنے والا تو آیا اور آ کے چل بھی دیا، انہی دنوں میں آیا، انہی دنوں میں چل بھی دیا، اب تم بتاؤ کہ تم نے اس سے کیا حاصل کیا۔ جس کے قدم قدم پہ کامیابی، جس کی مسکراہٹ پہ کامرانی، اس پیغمبر سے تم نے کیا حاصل کیا، تم نے کتنا لیا، اس پیغمبر کا تم نے کتنا احترام کیا، کتنا اکرام کیا۔